بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول سورڈ ماگا بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پولینڈ اور آئرلینڈ کی مغربی سرحدیں آپس میں ملتی تھیں، اور یہاں جو سرحدی شہر پولینڈ کی حدود میں تھا اس کا نام واران تھا۔ واران سے آئرلینڈ تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جہاں قدیم دور ماگا کے آثار موجود تھے، جس میں ایک بڑا میوزیم بھی شامل تھا، اور محکمہ آثار قدیمہ کے دفاتر بھی وہاں موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہاں سیاحوں کے لیے آثار قدیمہ کے متعلق دستاویزی فلمیں نہ صرف دکھائی جاتی تھیں بلکہ جو انہیں خریدنا چاہے انہیں فروخت بھی کر دی جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاحوں کے لیے ریسٹ روم اور رہائش گاہیں بھی موجود تھیں۔ واران ٹاؤن کے عقب میں آئرلینڈ تھا، جہاں باقاعدہ امیگریشن کے دفاتر تھے۔ کیونکہ پولینڈ کے سیاح واران شہر سے ہو کر آئرلینڈ میں داخل ہوتے تھے، امیگریشن کی یہاں باقاعدہ کارروائی کی جاتی تھی، لیکن چونکہ یہ سب لوگ سیاح ہوتے تھے جن سے آئرلینڈ کی معقول آمدنی ہوتی تھی، اس لیے وہ بس امیگریشن کی کارروائی ظاہر کرتے تھے، ورنہ وہ اس معاملے میں بہت نرمی سے کام لیتے تھے۔ واران کے ایک ہوٹل کے کمرے میں پولینڈ کی سرکاری تنظیم بلیک ایجنٹ کی 2 ایجنٹ مورین اور ڈوچے بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ ان کے مرد ساتھی جوزف کمرے سے باہر تھا۔ یہ انتظار آخر کب ختم ہوگا؟ میں تو مر جانے کی حد تک بیزار ہو چکی ہوں، ڈوچے نے کہا۔ یہی حال میرا ہے۔ ویسے اب مجھے یقین آتا جا رہا ہے کہ یہ ایشیائی لوگ کام کم کرتے ہیں، پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں۔ ایمان اور پاکستان سیکرٹ سروس کا کام دیکھو تو لگتا تھا کہ چند گھنٹوں میں بلیک اسٹون کے دونوں ہیڈ کوارٹرز اور تنظیم سب ختم ہو جائے گا، لیکن کتنے دن ہو گئے ہیں کوئی خبر ہی نہیں آئی، مورین نے کہا۔ ہمیں کہا تو یہی گیا تھا کہ ہم عمران کا خاتمہ کر دیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہمارے اس نیا پتھروں والے پروجیکٹ کو چیک کر سکے یا سمجھ سکے، اور یہ انتظار تو لوسانیہ میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم یہاں واران میں آ کر بیٹھ گئی ہیں کہ جب عمران اور اس کے ساتھی بلیک اسٹون تنظیم کا خاتمہ کر کے آئرلینڈ آئیں گے تو ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے، ڈوچے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور جوزف اندر داخل ہوا۔ مطلب ہے کہ ہم ایئرپورٹ پر ہی اپنی کارروائی کر سکتے ہیں، مورین نے کہا۔ ہاں، بڑی آسانی سے، لیکن اگر ہم ناکام رہے تو پھر سوچ لو کہ کیا رزلٹ نکلے گا، جوزف نے کہا۔ ایک آدمی کو اچانک گولیاں مارنا اور اس حالت میں کہ دوبارہ اندازہ ہی نہ ہو کہ اس طرح کا کام بھی ہو سکتا ہے، کون سا مشکل کام ہے؟ اور اگر ہم ناکام بھی رہے تو دوبارہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوا شاید کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے خلاف کام کرنے کا انجام بلیک اسٹون کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اگر ہم نے اس کے خلاف جنگ لڑی تو ہماری تنظیم بلیک ایگل کا کیا حشر ہو سکتا ہے، اور ہم ایئر ارتھ یا نیا پتھر حاصل کرتے کرتے خود بھی ماضی کا قصہ بن سکتے ہیں۔ اوہ واقعی، بلیک اسٹون ہماری تنظیم بلیک ایگل سے زیادہ فعال اور منظم تھی، لیکن ایک پہلو اور بھی ہے کہ بلیک اسٹون میں مورین، ڈوچے اور جوزف نہیں تھے، مورین نے کہا۔ ایک کام اور ہو سکتا ہے جو یقیناً زیادہ محفوظ رہے گا کہ ہم ان کی نگرانی کریں، یہ یہاں آ کر ٹھہریں گے تو کسی رہائش گاہ میں ٹھہریں گے یا کسی ہوٹل میں، وہاں ان پر بےہوشی کی گیس پھیلا کر بےہوش کر دیا جائے اور پھر ان پر فائر کھول دیا جائے، تو کام بھی یقینی ہوگا اور نتائج بھی یقینی نکلیں گے، ڈوچے نے کہا۔ ویسے جب وہ واران سے ماگا تک گھومیں گے پھریں گے تب ہی بطور عمران سائنسدان ایئر ارتھ یا نیا پتھروں کے بارے میں چیک کر سکتا ہے، اور اگر وہ ادھر آتے ہی نہیں تو پھر پاکستان سیکرٹ سروس سے مخالفت ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوگی، جوزف نے کہا۔ تو مورین اور ڈوچے دونوں چونک پڑیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مورین نے کہا۔ یہی کہ فرض کیا کہ ہم نے عمران کو ہلاک کر دیا تو کیا اس کے باقی ساتھی اور پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف خاموش رہے گا؟ ایک سفارتکار کے مرنے پر انہوں نے ایک یہودی تنظیم کا تختہ کر دیا ہے، تو کیا عمران کے ہلاک ہونے پر وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ جوزف نے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہمیں واقعی سوچ سمجھ کر اقدامات کرنے چاہئیں، لیکن انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کارروائی ہم نے کی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی سمجھیں گے کہ عمران نے بلیک اسٹون کا قتل عام کیا تو بلیک اسٹون نے انتقامی کارروائی لی ہے، مورین نے کہا۔ تو اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈوچے نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایئرپورٹ چلیں، وہاں جا کر جو سمجھ میں آئے وہ کر لیں گے، مورین نے کہا۔ نہیں، پہلے چیف سے بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ہدایات دے دیں۔
جوزف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ جوزف بول رہا ہوں باس، واران کے ہوٹل سے۔ کیا ہوا مشن کا؟ تم نے اب تک کوئی رپورٹ ہی نہیں دی، چیف نے کہا۔ تو جوزف نے مختصر طور پر تمام کارروائی کے بارے میں بتا دیا۔ ہاں، مجھے بھی اطلاع ملی ہے کہ لارڈ ہنٹر، اسکاٹ اور بلیک اسٹون سب کو انہوں نے انتہائی صفاقی سے ختم کیا ہے، لیکن اب تم حرکت میں آ جاؤ اور اس عمران کا لازماً خاتمہ کر دو تاکہ پولینڈ اطمینان سے ایئر ارتھ نکال کر اپنے ملک کو ترقی دے سکے، چیف نے کہا۔ تو جوزف نے مورین اور ڈوچے اور اپنے تبصروں کے بارے میں بتا دیا۔ تمہیں معلوم نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اصل آدمی عمران ہے، اور اگر وہ ہلاک ہو جائے تو پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چیف نے کہا۔ یس باس، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، جوزف نے کہا۔ جلدی کرو، ورنہ وہ اپنا کام تو مکمل کر چکے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر واپس پاکیشیا چلے جائیں۔ اگر ایسا ہوگا چیف تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی تو عمران کی یہاں موجودگی کی وجہ سے ہے، جوزف نے کہا۔ اس قدر اہم پروجیکٹ ہم صرف اتفاق پر نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم نے پولینڈ کی پوری سرزمین کو خصوصی طور پر چیک کرایا ہے۔ ہمارے علاقے میں کہیں بھی ایئر ارتھ کی کیمیائی عناصر موجود نہیں ہیں، اور نہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم ان ذروں کو خرید سکیں۔ اس طرح تو ہم ترقی کی دوڑ میں باقی ہمسایہ ملکوں سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، چیف نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یس چیف، حکم کی تعمیل ہوگی، جوزف نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ چلو، اب ہمیں ایئرپورٹ پر کام کرنا ہوگا، لیکن وہاں ہم نے کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ البتہ وہ جس جگہ رہائش رکھیں گے وہاں بے ہوش کرنے والی گیس فائر کر کے اطمینان سے نہ صرف عمران بلکہ ان کے تمام ساتھیوں کا بھی خاتمہ کر دیں۔ اس طرح کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہ تمام کارروائی ہماری ہے۔ لا محالہ اس کا ذمہ دار بلیک اسٹون کو ہی ٹھہرایا جائے گا، جوزف نے کہا۔ تو مورین اور ڈوچے نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ ہمیں میک اپ میں ہونا چاہیے، مورین نے کہا۔ ہاں، یہ ضروری ہے تاکہ کسی طرح کا شک بھی ہم پر نہ آ سکے، ڈوچے نے کہا۔ تو جوزف نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں کار میں سوار ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جوزف تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر مورین اور عقبی سیٹ پر ڈوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ مورین، تمام متعلقہ اسلحہ رکھ لیا ہے نا؟ جوزف نے ساتھ بیٹھی ہوئی مورین سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، انتہائی زود اثر بے ہوش کرنے والی گیس کے پسٹلز، مکمل میگزین کے ساتھ مشین پسٹلز اور ماسک میک اپ، مورین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، جوزف نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال تھا کہ ایک دور مار رائفل بھی ہمارے پاس ہوتی تو ہم زیادہ آسانی سے یہ مشن یقینی طور پر مکمل کر لیتے، کیونکہ یہ انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہیں، قریب سے انہیں بارود کی بو بھی آ سکتی ہے، ڈوچے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب ہے کہ تم پورے ملک کو بتانا چاہتی ہو کہ یہ قتل ہم نے کیا ہے، کیونکہ دور مار رائفل کا دھماکہ کیسا اور کتنا ہوتا ہے معلوم تو ہوگا تمہیں، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مورین ہنس پڑی۔ تم ہنس رہی ہو تو چلو یہ بتاؤ کہ مشین پسٹل کی فائرنگ کی آواز اس سرے سے آتی ہی نہیں ہوگی، ڈوچے نے کہا۔ ایئرپورٹ آ رہا ہے، ہم نے وہاں اکٹھے نہیں رکنا، علیحدہ علیحدہ رہیں گے، اور یہاں چونکہ ہم نے کوئی اقدام نہیں کرنا اس لیے اسلحہ کار میں ہی رہے گا، جوزف نے کہا۔ تو مورین اور ڈوچے دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ پارکنگ میں کار روک کر وہ تینوں نیچے اترے۔ جوزف نے پارکنگ بوائے سے کارڈ لیا، اور پھر وہ تینوں علیحدہ علیحدہ چلتے ہوئے پیسنجر لاؤنج میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ تینوں نے اپنے اپنے طور پر سرکٹ کی مدد سے فلائٹس کی آمد و رفت کے بارے میں اطلاع دینے والے بورڈ کو دیکھا تو وہ چونک پڑے، کیونکہ فلائٹ پہنچنے ہی والی تھی۔ مورین اور ڈوچے علیحدہ تھیں، جبکہ جوزف دوسری طرف کھڑا تھا۔ پھر فلائٹ کی آمد کی اطلاع دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی پورے ایئرپورٹ پر گہما گہمی میں تیزی آ گئی۔ جوزف وہاں موجود تھا جہاں سے پیسنجر روم میں داخل ہوتے تھے، جبکہ مورین اور ڈوچے دونوں پیسنجر لاؤنج کی بیرونی گوشے کے سامنے کھڑی تھیں۔ ان کی نظریں ہر فرد پر جمی تھیں، کیونکہ انہوں نے اب تک عمران کا اصل چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ البتہ جوزف نے عمران کا اصلی چہرہ دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ گیٹ کے قریب کھڑا ہوا تھا تاکہ جب عمران اور اس کے ساتھی باہر آئیں تو وہ اشارہ کر کے انہیں بتا سکے کہ ان میں عمران کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد مسافروں نے پبلک لاؤنج میں پہنچنا شروع کر دیا تو جوزف اور اس کے ساتھی الرٹ ہو گئے۔ جوزف کی نظریں گیٹ پر جیسے فکس ہو کر رہ گئی تھیں، اور پھر ایک گروپ کو اندر آتے دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص اشارہ کیا تو سامنے کونے میں موجود مورین اور ڈوچے دونوں کی نظریں اس گروپ میں جم گئیں۔ یہ 6 افراد تھے، جن میں 4 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور یہ 6 کے 6 یورپی تھے۔ جوزف نے جس آدمی کی طرف اشارہ کیا تھا وہ سامنے موجود تھا، اور یقیناً اشارے کے مطابق یہ عمران ہی تھا۔ ایک لمحے کے لیے جوزف کو خیال آیا کہ یہیں عمران کو ڈھیر کر دے، لیکن پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے رد عمل سے بچنے کے لیے ارادہ ملتوی کر دیا۔
عمران اور اس کے ساتھی ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ رہے تھے، اس لیے جوزف نے جیب میں موجود اسپیشل آلے کو آن کر دیا۔ اس آلے کی موجودگی میں کم از کم 50 میٹر کے فاصلے پر ہونے والی بات چیت نہ صرف اس کے کانوں تک پہنچ جاتی تھی بلکہ ریکارڈ بھی ہو جاتی تھی، اس لیے اس آلے کی موجودگی میں قریب جا کر باتیں سننے کی ضرورت نہ رہتی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچ چکے تھے اور جوزف وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اسے عمران اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے پتہ چلا کہ عمران نے 2 ٹیکسیاں ایور گرین ٹاؤن کے لیے بک کی ہیں، اور عمران کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت سے اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ پروفیسر شاربی کی بیوہ سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے ان کے پیچھے جانے کا فیصلہ کر لیا کہ پروفیسر شاربی کی رہائش گاہ ان کے لیے آسان ٹارگٹ ثابت ہوگی، کیونکہ وہاں کسی قسم کی مزاحمت یا سائنسی آلات کی تنصیب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد جوزف نے مورین اور ڈوچے کو اشارہ کیا اور خود بھی پارکنگ میں پہنچ گیا۔ آؤ چلیں، جوزف نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے مورین اور ڈوچے سے کہا، تو مورین کار کی سائیڈ سیٹ پر اور ڈوچے پہلے کی طرح اگبی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ تو نکل گئے اور تم اطمینان سے یہاں پھر رہے ہو، انہیں کیسے تلاش کرو گے؟ میرے پاس وائڈ رینج وائس ریسیور ہے، جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یوں کہو کہ WR ریسیور جیب میں رکھے پھر رہے ہو، ویری گڈ، تو کیا پتہ چلا کہ کہاں جا رہے ہیں وہ؟ مورین نے پوچھا۔ ایور گرین ٹاؤن میں پروفیسر شاربی کی بیوہ سے ملنے جا رہے ہیں، جوزف نے جواب دیا۔ تو پھر اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ مورین نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس کوٹھی میں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی جائے، یہاں کوئی مزاحمت نہ ہوگی اور ہم اطمینان سے انہیں ہلاک کر کے نکل جائیں گے اور کسی کو ہمارے بارے میں خیال تک نہ آئے گا، جوزف نے کہا۔ تو مورین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اور جولیا پروفیسر شاربی کے اسٹڈی روم میں موجود تھے۔ جولیا ایک الماری کے خفیہ خانے کو کھول کر اس کی تلاشی لینے میں مصروف تھی، لیکن وہاں بھی صرف کاغذات کے سوا کچھ نہ تھا، جبکہ عمران کو الماری کی ہی ان خفیہ خانوں سے ایک اور ڈائری ملی تھی جس میں پروفیسر صاحب نے ماگا تہذیب کے بارے میں نوٹس لکھے ہوئے تھے۔ عمران، میرا دم گھٹ رہا ہے، یہاں کیا ہوا؟ اچانک جولیا کی گھٹی گھٹی سی آواز سنائی دی تو عمران چونک پڑا۔ اسی لمحے اس کے ناک میں بھی نامانوسی گیس ٹکرا گئی۔ یہ کمرہ بند ہو رہا ہے، اس لیے یہاں گھٹن پیدا ہو گئی ہے، عمران نے کہا، لیکن اسی لمحے جولیا وہیں فرش پر گر گئی تو عمران نے سانس روک لیا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ذہن میں بگولے سے ناچ رہے تھے، لیکن آخرکار وہ اپنے ذہن کو کنٹرول میں لانے میں کامیاب ہو گیا، اور ایسا جولیا کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر جولیا اسٹڈی روم میں موجود نہ ہوتی تو عمران، جو اپنے کام میں مصروف تھا، اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکتا اور وہ لازماً بے ہوش ہو جاتا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے ذہن پر پڑنے والا دباؤ کم ہونا شروع ہو گیا تو اس نے آہستہ سے سانس لینا شروع کیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ پوری طرح سانس لینے کے قابل ہو گیا۔ اس نے ہاتھوں میں موجود ڈائری کو جیب میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہاں اس کے دوسرے ساتھی بے ہوشی کے عالم میں موجود تھے۔ ایک اور کمرے میں پروفیسر صاحب کی بیوہ اور ان کا ملازم دونوں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اسی لمحے دور سے عمران کے کانوں میں ہلکی سی آواز پڑی تو وہ چوکنا ہو گیا۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے مشین پسٹل نکالا تو اسے ایک خیال آ گیا۔ اس نے مشین پسٹل واپس جیب میں رکھا اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب میں موجود ایمرجنسی گیس پسٹل نکال لیا۔ یہ قلم کی صورت اور سائز کا ایمرجنسی گیس پسٹل تھا اور چھوٹے ایریا میں کام کرتا تھا، لیکن پھر بہرحال اس کی اتنی رینج ضرور تھی کہ پروفیسر کی کوٹھی کی رینج میں کام دکھا جاتا۔ عمران آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اسے ایک مرد اور عورت کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں باہر سے آ رہی تھیں۔ عمران آگے بڑھا اور پھر وہ ایک برآمدے کی اوٹ میں رک گیا۔ سامنے 2 لڑکیاں اور ایک مرد اکٹھے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد عمران کو معلوم ہو گیا کہ یہ تینوں اس کے یعنی عمران کے پیچھے آئے ہوئے ہیں اور عمران کو ختم کرنا ان کا مشن ہے۔ عمران نے گیس پسٹل کا رخ ان کی طرف کر کے خود سانس روک لیا اور قلم نما گیس پسٹل کے آخری حصے کو انگوٹھی سے پریس کر دیا۔ عمران کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور ایک چھوٹا سا کیپسول ان تینوں کے قدموں میں جا کر گرا، اور دوسرے لمحے وہ تینوں ہلکی سی آواز میں چیختے ہوئے وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئے، جبکہ عمران نے سانس روک لیا تھا۔ پھر اس نے کچھ دیر بعد سانس لینا شروع کر دیا۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں آیا، وہاں سوائے جولیا کے سب ساتھی موجود تھے۔ عمران کے پاس قلم سے بے ہوش کرنے والی گیس کا اینٹی اس قلم میں ہی موجود تھا۔ اس نے باری باری قلم کا رخ بے ہوش پڑے ہوئے اپنے ساتھیوں کی ناک سے لگا کر قلم کو پریس کرنا شروع کر دیا، اور ایک بار ایسا کرنے کے بعد اس نے قلم جیب میں ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے سارے ساتھی ایک ایک کر کے ہوش میں آتے چلے گئے۔ یہ کیا ہوا ہے عمران صاحب؟ یہ ہم اچانک بے ہوش کیسے ہو گئے؟ تقریباً سب نے ہی ہوش میں آتے ہوئے ایک ہی سوال کیا تھا۔ صفدر، تم ساتھیوں کو لے کر باہر بے ہوش پڑے ہوئے 3 افراد، ایک مرد اور 2 عورتوں کو اٹھا کر اندر لے آؤ اور کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ دو۔ میں جولیا کو ہوش میں لا کر یہاں پہنچا دیتا ہوں، عمران نے کہا۔
عمران صاحب، یہ تینوں کون ہیں جنہوں نے یہاں ہم پر وار کیا ہے؟ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ مجھے یعنی عمران کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ خود بتائیں گے کہ کیا معاملات ہیں؟ عمران نے کہا۔ وہ پروفیسر صاحب کی بیگم اور ان کے ملازمین، ان کا کیا ہوا؟ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ پڑے رہیں، پہلے ہم ان تینوں سے معلومات حاصل کر لیں، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، عمران نے کہا اور ایک بار پھر پروفیسر صاحب کی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دراصل یہ پریشانی تھی کہ ان تینوں حملہ آوروں کے اور ساتھی باہر موجود نہ ہوں اور زیادہ وقت گزر جانے پر وہ اندر حملہ نہ کر دیں، لیکن جولیا کو ہوش میں لانا بھی ضروری تھا۔ اس نے جولیا کی ناک کی طرف قلم کا سامنے کا رخ کیا اور پچھلے حصے کو پریس کر دیا اور پھر قلم کو واپس جیب میں رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ہی جولیا کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ ہوش میں آؤ جولیا، وقت نازک ہے، عمران نے کہا تو جولیا کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں، پھر وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ میں بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ کیا ہوا ہے؟ جولیا نے ہوش میں آتے ہی بے اختیار پوچھا تو عمران نے اسے ان 3 افراد کے بارے میں بتایا جو اندر آ چکے تھے اور عمران نے اپنے مخصوص ایمرجنسی گیس پسٹل سے انہیں بے ہوش کر دیا تھا۔ لیکن یہ ہیں کون اور کیوں آئے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ یہی تو ان سے معلوم کرنا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب کی وجہ سے یہاں آئے ہیں یا ہمارے تعاقب میں، عمران نے جواب دیا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ڈرائنگ روم میں پہنچے تو وہاں ان تینوں حملہ آوروں کو کرسیوں پر بٹھا کر رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ یہ لوگ تربیت یافتہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے گانٹھیں اسپیشل باندھنا تھیں، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے گانٹھیں لگا دی ہیں جو کہ گارنش گانٹھیں ہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ اب تم کیپٹن شکیل کو ساتھ لے کر عقبی طرف سے باہر چلے جاؤ جہاں سے یہ لوگ اندر داخل ہوئے ہیں اور چیک کرو کہ ان کے ساتھی تو باہر موجود نہیں ہیں، خاص طور پر پارکنگ چیک کرو، میں ان سے پوچھ گچھ کرتا ہوں، عمران نے کہا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ تنویر، تم صالحہ کے ساتھ اس انداز میں ڈیوٹی دو کہ باہر سے اگر کوئی حملہ ہو تو تم اسے بروقت سنبھال سکو، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ صالحہ، تنویر نے کہا اور پھر وہ بھی صالحہ کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے اٹھ کر اس مرد کی ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں بند کر دیا تو چند لمحوں بعد ہی اس مرد کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کے ساتھیوں کو تم ہوش میں لے آؤ، عمران نے جولیا سے کہا۔ کیا ضرورت ہے انہیں ہوش میں لانے کی؟ یہ ان کا مرد ساتھی ہی سب کچھ بتا دے گا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بعض اوقات خواتین منہ سے ایسے الفاظ نہ چاہتے ہوئے بھی نکال دیتی ہیں جن سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خواہ مخواہ خواتین پر الزام لگا رہے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن ساتھ ہی وہ اٹھی اور اس نے پہلے ایک لڑکی اور پھر دوسری لڑکی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کیا اور پھر حرکت کے آثار نمودار ہونے پر اس نے ہاتھ ہٹائے اور واپس آ کر عمران کے ساتھ موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ عمران کی نظریں مرد کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، وہ اس طرح غور سے اس مرد کو دیکھ رہا تھا جیسے آج سے پہلے اس نے اس انسان کو نہ دیکھا ہو، لیکن ساتھ بیٹھی جولیا سمجھ گئی تھی کہ عمران اس مرد کے ذہن میں موجود تمام معاملات، خیالات اور واقعات ITE کی مدد سے معلوم کر رہا ہے، شاید اس لیے وہ ایسا کر رہا تھا کہ وقت کم سے کم خرچ ہو۔ ادھر مرد کی نظریں بھی اب سامنے بیٹھے ہوئے عمران پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، نہ عمران کی پلکیں جھپک رہی تھیں اور نہ ہی اس بندھے ہوئے مرد کی، اور پھر جیسے ہی وہ دونوں عورتیں جو اس مرد کے ساتھ تھیں اور کرسی پر بندھی ہوئی بیٹھی تھیں ہوش میں آئیں تو عمران نے ایک جھٹکے سے اپنا چہرہ موڑا اور پھر چند لمحوں بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ابھی آ رہا ہوں جولیا، عمران نے کہا اور مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔